الهاشمي الانتقام مولانا ومولى الثقلين محبوب نبي المشرقين والمغربين الإمام الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتدبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال تبارك الله وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ نے محترم سامعین کرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج مجلس اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کا عنوان گفتگو چل رہا ہے دین کی نگاہ میں ہماری زندگی، ہم کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، کیسے زندگی کو ساتھ گزار رہے ہیں۔ عزیزو، یہ جو زندگی اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، اللہ نے ہم کو بھیجی ہے، یہ زندگی ہمارے اندر جان ڈال کے ہم کو ایک انسان خلق کر کے ہم کو ایک انسان پیدا کر دیا۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ نے ہم کو پیدا تو کر دیا اور ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا، بھیجنے کے بعد اس نے اپنا مقصد بتا دیا کہ ہم نے عبادت کے لیے تمہیں خلق کیا ہے، عبادت کرنے کے بعد ہم ہماری کیا سکتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد ہمارے اندر کیا ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہاں اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے، اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے کہ نہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا، بھیجنے کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا انتظام کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم لاوارث نہ رہیں، کوئی ہمارا وارث ضرور ہو جو ہماری ہدایت کرے، جو ہمیں سیدھے راستے پر لے کے جائے، کیونکہ ہم ہی تو روزانہ سورہ حمد میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اس کے آگے کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اور اس راستے پر جس میں تم نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ یعنی ہم اور آپ دو چیزیں مانگتے ہیں، ایک سیدھا راستہ، وہ تو مانگ ہی رہے ہیں، ساتھ میں سیدھے راستے پر یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ اپنی نعمتیں جس پر تم نے نازل کی۔ یعنی ہم سورہ حمد میں دو چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، جس کا درمیانی موضوع ہمارا جو ہے وہ یہی ہے، کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جس پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو کیا اللہ نے اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں تھے؟ کیا اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تب ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں تھی؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیوں ہم روز کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ کیا ضرورت ہے ہمیں کہنے کی؟ کیا اللہ نے جس وقت ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیا ہم اس صراط المستقیم پہ نہیں تھے؟ کیا اللہ نے جب اس دنیا میں ہمیں بھیجا تو کیا ہمارے پاس ساری نعمتیں نہیں تھیں؟ جب اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا تب تھے ہم کافر، اور جب اس دنیا میں بھیج دیا تو اس نے چاہا کہ ہمارے اوپر اپنی نعمتیں نازل کرے، تب اس نے ہمیں بنایا مسلمان، تب اس نے ہم کو مسلمان بنایا، اپنا کلمہ توحید پڑھا، اپنا توحید کی اقرار کروایا کہ ہاں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟
ظاہر تو دکھ ہی رہا تھا، باطن بھی دکھنے لگا تو کیسا ہے۔ اب ہم کو یہ ضرورت ہے کہ ہم کہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب ہمیں ضرورت ہے، حالانکہ اس وقت نہیں تھی، لیکن ہم اس وقت اس لیے کہہ رہے تھے تاکہ ہم مضبوط ہو جائے اپنی بات پہ، تاکہ ہم کہیں بھٹک نہ جائیں۔ جب ہم یہاں تو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ مجھے سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھ، ہم یہاں کہہ رہے ہیں سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھ، لیکن آگے چل کے یہ ہمارے لیے فائدے مند ہو سکتا ہے، اس لیے ہم کو بچپن سے کہا جاتا ہے کہو اللہ ہے کہ آگے چل کے یہ نہ کہیں کہ اللہ تو دو ہو گئے، اس لیے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہو پنجتن پانچ، کہ ہم آگے چل کے یہ نہ کہیں کہ فلاں صاحب بھی پنجتن میں آتے ہیں، اسی لیے ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے بعد، ان سب حقوق کے بعد، ان سب حقائق کے بعد جو انسان ہے وہ گمراہ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ بہت کمزور ہے، یعنی وہ ہر چیز کی ایک جڑ ہوتی ہے، جب تک کہ وہ جڑ مضبوط نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں، جب تک کہ اس کی جڑ مضبوط نہ ہو تو اس عمارت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ نے ٹیلا بنایا اور ٹیلے کا جو جڑ تھی مین، جو سب سے نیچے کا حصہ تھا وہ آپ توڑ لیں، اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اوپر کی عمارت صحیح ہے، اوپر کی عمارت نہ گرے، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی جب آپ جڑ ہی ختم کر دے رہے ہیں تو کیا وہ باقی رہے گا؟ لیکن اسلام نے، اللہ نے جو اہل بیت کے ساتھ کیا وہ کسی کے ساتھ نہیں کیا، یزید چاہ رہا تھا کہ اسلام کو جڑ سے ختم کر دے، لیکن اللہ نے اس کے برعکس کر دیا۔ اس وقت تو یزید سوچ رہا تھا کہ میں نے اسلام کو ختم کر دیا، میں کوفے میں بیٹھے بیٹھے اسلام کو میں نے ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا تھا یہ بھول گیا، اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ یہ بھول گیا۔ جناب عباس نے کعبے کی چھت پر کیا خطبہ دیا کہ ساری تعریف اس خدا کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، کہ جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مالک ہے، یہی تو کہا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا چاہے مٹانا چاہے مٹا لے اور بچانا چاہے بچا لے، لیکن اگر اللہ مٹا دے تو دنیا بچا نہیں سکتی، اور اگر اللہ بچا دے تو دنیا مٹا نہیں سکتی۔ یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ عام آدمی تو گھر میں بیٹھا کہتا ہے کہ میں جا سکتا ہے، کیا ان کے کہنے سے ہم ختم ہو گئے، یا ان کے کہنے سے وہ ختم ہو گیا جس کو وہ مارنا چاہ رہے تھے۔ صلوات محمد جناب عباس علیہ السلام نے جو کعبے کی چھت پہ خطبہ دیا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں، کہ کہتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے اس کعبے کو میرے مولا کے والد گرامی یعنی علی بن ابی طالب سے منسوب کر دیا، وگرنہ ان کی ولادت سے پہلے یہ گھر تھا خالی۔ کیا پاک و پاکیزہ ذات ہے وہ کہ جس نے میرے والد گرامی، کہ جس نے میرے آقا کے والد گرامی کے ذریعے اس کعبے کو پاک و منزہ کر دیا، اس میں پیدا کر کے ان کی اس کعبے کی شان بڑھا دی اور اس کو قبلہ بنا دیا۔ کعبے کی چھت سے یہ خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے کافروں، اے فاجروں، اے فاسقوں۔ صاحب میں آپ سے سوال کروں، آپ یہ مسجد میں بیٹھے میں آپ کو کافر کہوں گا؟ نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ کیونکہ کافر مسجد میں نہیں آ سکتا بھائی، لیکن جناب عباس وہاں خالی ہے سب، لیکن ان سے کہہ رہے ہیں کافروں،
اس امام کا راستہ روک رہے ہو کہ جس کے گھر میں دین پلا ہو، اس امام کا راستہ روک رہے ہو؟ بھائی جناب عباس کو ان کو کافر کہہ دینا ہی کافی ہے۔ یعنی اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جتنے وہاں حاجی کھڑے تھے وہ نام کے حاجی تھے، صرف اور صرف نام کے حاجی تھے، کام کے کچھ نہیں۔ صلوات میں محمد تم اس امام کا راستہ روک رہے ہو کہ جس پر اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ تم اس کا راستہ روک رہے ہو کہ جس کا حق ہے تم اس کا راستہ روک رہے ہو مخلوقات میں۔ تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو کہ تم راستہ کس کا روک رہے ہو، تم نہیں سمجھ رہے۔ جناب عباس ہمیشہ خطبہ دے رہے ہیں، وہاں کھڑے ہوئے حاجی بس دیکھ ہی رہے اور کچھ کر نہیں پا رہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کا راستہ روک رہے ہو کہ جو تمام مخلوقات میں اشرف ہے، برتر ہے، جس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو اس کے سب سے قریب ہے، کس کے؟ اللہ کے، اس کا راستہ روک دو۔ جب جب یہ خطبہ ہوا تو امام سفری کرنے کے لیے بتا رہے کہتے ہیں کہ تم اس کا راستہ روک رہے ہو جو سب سے زیادہ قریب ہے اللہ کے۔ اب آپ دیکھیں جناب عباس علیہ السلام کی جلالت، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ کعبے کی عظمت کیسے بڑھی؟ فرماتے ہیں کہ میرا پروردگار، میرے آقا کا پروردگار چاہتا تو اس کعبے کو میرے آقا کے قدموں کے پاس لا کے رکھ دیتا، لیکن میرے آقا یہاں خود آئے اور اس کی عظمت بڑھ گئی۔ چاہتا تو پروردگار کچھ بھی کر سکتا تھا، امام کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، ہمارے آقا کو یہاں آنے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن میرے امام نے یہاں آ کر اس کعبے کی عظمت بڑھائی، اس کعبے کی شان بڑھائی۔ اب آپ سمجھے تو کہ کیا ہے حالت کی؟ جناب عباس چلا ہم نے خدا بندی کے بعد کیا کیا فرمایا ہے، تاریخ اس کو بھلا نہیں سکتی، کبھی تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ ہم آپ کیا فراموش کرنا ہے، تاریخ نہیں کر سکتی فراموش۔ جناب عباس علیہ السلام کا کربلا میں کیا رول رہا؟ شبر ملعون ابن زیاد کے دربار میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں ام البنین کے جو قبیلے سے مطلب جو فرزندان ہیں ان کے، ان کو امان نامہ بھیجو۔ شبر کہہ رہا ہے کہ جو ام البنین کے قبیلے سے، جو میرے قبیلے سے، شبر بھی انہی کے قبیلے سے تھا، کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو فرزندان ام البنین کو امان نامہ بھیجوں، میں اس قبیلے کے فرزندوں کو امان نامہ بھیجوں۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے لکھو۔ اس نے امان نامہ لکھا اور لکھنے کے بعد خیمے کے باہر آ کے چلا رہا ہے، اے قبیلہ ام البنین، اے ام البنین کے بیٹو، اے قبیلہ ام البنین کے فرزندان، باہر آؤ، میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں۔ جناب عباس سوچے کہ یہ تو بول ہی رہا ہے، بول دے اس کو، جواب نہ دے تو بہتر ہے، لیکن امام نے کہا کہ بھلے ہی وہ فاسق و فاجر ہے، لیکن تم اس کے خط کا جواب تو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ اب جناب عباس علیہ السلام کہا کہ تو کیا چاہ رہا ہے، تو کیا کہنا چاہ رہا ہے، بول۔ شبر کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں، آپ کا پیغام لایا ہوں۔ جناب عباس کو جلا لایا، کہا سن، خدا کی لعنت ہو تجھ پہ، تو چاہ رہا ہے میں اپنے بھائی کا ساتھ
امام کا ساتھ چھوڑ دوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری یہ غلط فہمی ہے کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ میں امام کا ساتھ چھوڑوں گا، نہیں، میں امام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں اس شخص کے ساتھ ہوں کہ جس کے قریب صرف اللہ ہے اور وہ اللہ سے قریب ہے۔ آیت کیا تھی؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ، جب امام کا قتل ہو گیا، یا کچھ روایات کہتی کہ جب امام جنگ کر رہے تھے تب یہ آواز آتی، یا ایھا النفس، سورہ فجر کی آیت آخری آیت ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ، پلٹ اپنے رب کی طرف، امام سے پروردگار مخاطب ہے، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ یعنی اس بات کی گواہی ہے کہ پروردگار اہل بیت میں حسین سے بھی راضی تھا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ حسین تو خالی اپنے نام کے لیے گئے تو حسین سے خدا راضی نہیں تھا، لعنت ہو اس پر جو یہ کہے۔ تم ایسے شخص کہہ رہے ہو کہ خدا راضی نہیں تھا؟ یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ کیوں نہیں غور و فکر کر رہے؟ آپ ہمارے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، لیکن آپ بھی تو غور و فکر کریں کہ یہ آیت کس کے ذہن میں اتری، کب اتری، کیوں اتری، کس کو بلا رہی ہے اپنی طرف؟ میں آپ کو بلائے گی؟ ہمارا کردار ایسا ہے یا آپ کا کردار ایسا ہے؟ یہ باتوں پاکیزہ شخصیت کے لیے اتری کہ جو اپنے خدا کے لیے احکام انجام دیتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ بس میں نے جانا تمام، آج کیونکہ علم بھی نکلتا ہے تو زیادہ وقت نہیں لینا، مجھے بس مسائل میں چند جملے آپ کا استعمال کر لیں۔ آپ دیکھیں معرفت کا ہمیں صلہ کربلا سے مل رہا ہے، ہمیں کربلا بتا رہی ہے کہ ہمیں کیسے امام کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جناب عباس بھائی ہیں والد، لیکن وہ اپنے امام کو کیا کہتے ہیں؟ آقا۔ کیوں؟ کیا ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جناب عباس امام کو امام کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں، اور خود کو اپنا غلام بنا، خود کو اپنا غلام مانتے ہیں؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں معرفت کا صلہ ہے، یہ ہمیں معرفت سیکھنے کو ملتی ہے۔ کربلا ہمیں سکھا رہی ہے کیسے امام کے سامنے پیش ہونا ہے، کربلا ہمیں سکھا رہی ہے کیسے امام کو اپنے آقا ماننا ہے، کیسے ہمیں اپنے آپ کو غلام سمجھنا ہے، یہ ہمیں کربلا سکھا رہی ہے۔ لیکن ہم اس کو فراموش کیوں؟ جناب عباس جیسا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، سوچنے کی بات ہے۔ حالانکہ جناب عباس کہہ سکتے تھے نا کہ میں تو آپ کا بھائی ہوں، لیکن وہ بھی ایک پیغام دے، وہ بھی ہمیں درس دے رہے ہیں، دیکھو امام کے سامنے بھائی نہیں ہوتا، امام امام ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ پردہ غیب میں ہو تب بھی وہ امام ہے، اور چاہے ظاہر ہو تب بھی وہ امام کے سامنے نہ بھائی نہ چچا نہ یا کچھ نہیں، امام صرف امام ہوتا ہے ہمارا، وہ ہمارے اوپر پورا حاکم ہے۔ اب امام کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ امام اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا پورا سردار ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا حاکم ہے۔ یہی درس میں کربلا میں جناب عباس شب عاشور جن میں ایک سب کو سب کے نام بتائے جا رہے ہیں کہ کل ان کو بھی شہید ہونا، کل ان کو بھی شہید ہونا، کل ان کو بھی شہید ہونا، ایک یک سب کے نام لیے جا رہے ہیں، کل ان کو بھی شہید ہونا ہے، کل ان کو بھی شہید ہونا ہے۔ آج جو روزے عاشور میں مراد ہوئی
جناب عباس سب سے پہلے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا کیا مرنے کی اجازت ہے؟ سب سے پہلے آئے، سب سے پہلے صبح آئے، کہا کہ آقا کیا مرنے کی اجازت ہے؟ امام نے کہا بھیا بات میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تم تو میرے لشکر کے سردار۔ جناب عباس چلے گئے، دھیرے 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 اصحاب افسار شہید ہو گئے۔ جناب عباس امام پاس آتے اور کہتے ہیں آقا بزرگوان سب جا رہے ہیں، بزرگ اصحاب حسینی سب شہید کیے جا رہے ہیں، کیا آپ کی اجازت نہیں؟ کہا کہ اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ ہاں دیکھو بنی ہاشم کی باری آئی، انہوں محمد کے لاشیں آئے، آنے کے بعد جناب عباس کہتے ہیں اے آقا بچوں کے بھی لاشیں آ گئی، کیا آپ اجازت ہے؟ کہا کہ عباس تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ہاں جو ایک وقت وہ بھی آیا کہ جناب عباس سے رہا نہیں جا رہا ہے، جناب عباس ٹیموں سے بچوں کی علادش کی آوازیں نہیں سن سکتے، جناب عباس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ جناب عباس بی بی سکینہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے بیٹی سکینہ تم اپنے باپ سے کہو نا کہ مجھے پانی کی اجازت دے دے، میں پانی لے کے چلا ہوں۔ جناب سکینہ مشکیزہ لے کر اپنے بابا کے پاس آئی اور کہا کہ بابا بچے خیمے میں بھٹک رہے ہیں، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، سب کی زبان پہ سے ایک صدا ہے العطش العطش العطش۔ امام جناب عباس کو دیکھ کر کہتے ہیں اے عباس بس ایک کام کرتے جاؤ، ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کا انتظار کرتے جاؤ، پانی کی سبیل کرتے جاؤ۔ ہاں دیکھو جناب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ جناب عباس خیمے سے نکلے ہوئے ایک پلک جھپکی اور میں نے جیسے ہی اپنی آنکھ کھولی میں نے کیا دیکھا کہ عباس نے میرے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے۔ آج وہ جس کے پاس اتنی شجاعت ہو لیکن وہ مجبور ہے، امام کے حکم کے تعمیل کر رہا ہے، مجبور ہے جنگ کرنے پر، مجبور ہے امام جنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ آدینوں ایک وقت وہ بھی آیا میرے فرات کے پاس عباس پہنچے، گوڑے سے کہا تو تو پیاسا ہوگا پانی پی لے، لیکن گوڑے نے گرد نہیں لا دی۔ کہا کاش اس کا یہ فلسفہ تھا کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، میں پانی کیسے پی لوں؟ جب جناب عباس مشکل میں پانی بھر کے چلے گئے، ایک سبزی کی طرف کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ عباس ادھر سے گزر کر میں ان کے اوپر وار کر دوں گا۔ آج میں ایک وقت وہ بھی آیا، ایک شمشیر درخت کے پیچھے سے عباس کے دائیں بازو پر وار کیا، عباس کے دائیں بازو قلم ہوا، عباس نے ایک ہاتھ سے علم تھاما، دانتوں میں مشکینہ پھنسایا اور چاہے کہ جلد سے جلد خیمے تک یہ وادی پہنچ جائے۔ ہاں دیکھو تھوڑی دور چلے گئے، جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ، کوئی وقت نہ دیکھ پائے گا، میں مدر میں کربلا کے تھوڑی دور چلے تھے، ایک شمشیر بائیں بازو پر وار کیا، عزیزوں قیامت برپا ہو گئی، عباس کے دونوں بازو جدا ہو گئے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، جب کوئی بھی اونچی زمین سے گرتا ہے یا اونچی جگہ سے گرتا ہے، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن آئے پاس جب گھوڑے سے زمین پہ آئے تو منہ کے بجا پہ آپ کو زمین پہ گرایا اور ایک صدا دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا کی تسلیم الجنب محمد و محمد و محمد و